محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فهل نذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتئه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. جتنا بھی آپ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے محبت کرتے ہو اتنی بلند آواز میں ایک صلوات پڑھتے محمد وآل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. جتنا بھی ہم چاہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت اس دنیا میں ہمیں نصیب ہو اور ان کی شفاعت آخرت میں ہمارے شامل حال ہو، اتنی بلند آواز میں ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. جتنا بھی ہم چاہتے ہیں کہ امام زمانہ اجل و تعالیٰ فرج و شریف کے ناصروں میں سے بلکہ ان کے سرداروں میں سے ہو، اتنی بلند آواز میں صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اس سے پہلے عرض ہوا ہے کہ اس سے پہلے کی مجلسوں میں کہ دو امپورٹنٹ ریلیشنز
اور 2 امپورٹنٹ بانڈنگز ہے جس پر شیطان مخصوصاً اٹیک کرتا ہے اور حملہ کرتا ہے. ایک ریلیشن اس میں سے فیملی کا ریلیشن ہے کہ جو اگر سست ہو جائے اور خراب اگر ہو جاتا ہے تو سوسائٹی میں امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے سولجرز تربیت نہیں ہو پائیں گے. اور دوسرا امپورٹنٹ ریلیشن ولی خدا اور مومنین کا ریلیشن ہے. رہبر الہی اور مومنین کا ریلیشن ہے کہ اگر یہ ریلیشن خراب ہو جاتا ہے تو کوئی بھی رشد، کوئی بھی کمال انسان حاصل نہیں کر پاتا. بس شیطان خاص کر ان 2 ریلیشنز کو اپنا ٹارگٹ بناتا ہے اور چاہتا ہے کہ اسے خراب کرے تاکہ ایک تو سوسائٹی پروگریس نہیں کر پائے، سوسائٹی کمزور ہو جائے، اور دوسرا کہ انسان اور خدا کے بندے رشد اور کمال کو حاصل نہیں کر پائے. دیکھیے اسی لیے بھی قرآن مجید میں خداوند متعال فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو خدا کا تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ رہو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. ایک مرتبہ ہم عراق گئے ہوئے تھے اور عراق میں ایک بہت بڑے آیت اللہ جن کی ابھی انتقال ہوا ہے، ان سے ملاقات کی. جب جا کر ان سے کہا کہ ہمیں کچھ نصیحت کرے تو پہلے تو انہوں نے کہا کہ ہم بہت چھوٹے ہیں، ہم کہاں آپ کو نصیحت کریں. تو جب ان سے فورس کیا کہ آپ پلیز ہمیں کچھ ایک نصیحت کریں، ہم بہت دور سے آئے ہیں، انڈیا سے آئے ہیں آپ سے ملنے اور ملاقات کی ہے آپ سے، اللہ نے ہمیں شرف عطا کیا ہے آپ سے ملنے کا، آپ پلیز ہمیں ایک نصیحت کیجئے. تو انہوں نے کہا یہی آیت کی تلاوت کی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. آیت اللہ حکیم جن کا انتقال ہوا ہے چند روز پہلے، انہوں نے یہی آیت کی تلاوت کی اور کہا کہ دیکھو ایمان لانے والوں سے خداوند متعال فرما رہا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور یہی راستہ ہے کہ تم اہل بیت اطہار کے ساتھ اور صادقین کے ساتھ ہو سکتے ہو. اگر تم چاہتے ہو کہ اس دنیا میں اور آخرت میں اہل بیت اطہار کے ساتھ رہو، اس کا تنہا راستہ یہ ہے کہ اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. جو بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا وہ خود اپنے اندر یہ کیپیبلٹی جنریٹ کرتا ہے، وہ اپنے اندر یہ کیپیبلٹی کو ڈیولپ کرتا ہے کہ وہ اب اہل بیت اطہار کے ساتھ ہو جائے. بس اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں اور آخرت میں اہل بیت اطہار کے ساتھ رہے تو ہمیں اللہ کا تقوی اختیار کرنا پڑے گا، یعنی ہمیں متقی بننا پڑے گا، یعنی ہمیں اللہ کے احکام پر عمل کرنا پڑے گا، یعنی اس نے جو بھی واجب قرار دیا ہے اسے ہمیں انجام دینا ہے. اور جتنے بھی محرمات ہے، جیسے اس نے کہہ دیا ہے کہ تمہیں جھوٹ نہیں بولنا ہے، تمہیں چیٹ نہیں کرنا ہے، تمہیں کسی مومن کو اذیت نہیں کرنا ہے، تو ہمیں ہر اس محرمات سے بچنا ہے اور اسے ترک کرنا ہے، اس سے دور رہنا ہے. جب ہم ہر واجبات کو انجام دیں گے اور ہر محرمات سے بچیں گے تو اب ہم اپنے اندر یہ کیپیبلٹی کو ڈیولپ کرتے ہیں کہ ہم صادقین کے ساتھ ہو جائے. دیکھیے روایتوں میں الگ الگ جگہ پر اس بات کو واضح کیا ہے کہ جو صادقین ہیں وہ اہل بیت اطہار ہیں، یعنی اہل بیت اطہار کا وجود، اہل بیت اطہار کی گفتار، اہل بیت اطہار کی رفتار، اہل بیت اطہار کی جہت، ڈائریکشن کاملاً صدق ہے، یعنی سچا اور اچھے، پوری دنیا میں سب سے سچے اور پوری دنیا میں سب سے بہترین مخلوق اگر خداوند متعال کی کوئی ہے تو وہ اہل بیت اطہار ہے. اسی لیے اگر ہم کل کی مجلس میں یہ ایکسپلین کیے تھے کہ اگر ہم جو لو لیول کے کریشنز ہیں ہم اپنے آپ کو اہل بیت اطہار کے سامنے تسلیم اگر کرتے ہیں تو اب ہم اپنے اندر یہ کیپیبلٹی کو ڈیولپ کر رہے ہیں کہ وہ سارے صفات جو اہل بیت اطہار کے اندر ہے وہ ہمارے اندر بھی آ جائے. اللہ کی رحمت ہو مرحوم جعفر آغا مجتہدی پر کہ آپ بہت بڑی شخصیت تھی. خود آیت اللہ خامنائی کہتے ہیں کہ انہوں نے جعفر آغا مجتہدی سے کرامتوں کو دیکھا ہے، یعنی
دیکھا ہے کہ وہ کرامتوں کو انجام دیا کرتے تھے. اسی طرح سے آیت اللہ مراشی نجفی اور آیت اللہ میلانی جو مشہد میں تھے یہ بھی کہتے ہیں کہ آیت اللہ جعفر مجتہدی تہرانی بہت بڑی اور عظیم شخصیت تھے، اور خود آیت اللہ جعفر آغا مجتہدی یہ فرماتے ہیں کہ ہم جہاں تک بھی پہنچے ہیں اس کا ریزن اور اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نے اہل بیت اطہار سے توسل کیا. اور دیکھیں ایمفسائز کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مخصوصاً عزاداری سید الشہداء اور امام حسین علیہ السلام پر اشک بہانا یہ سبب بنا ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ کرامتیں عطا فرمائی ہے، اللہ نے ہمیں ان نعمتوں سے نوازا ہے، اور اللہ نے جو کچھ بھی کمالات یا ہمیں رشد عطا کیا ہے تو وہ اہل بیت اطہار کے راستے پر چلنے کی وجہ سے، ان کی پیروی کرنے کی وجہ سے. وہ عمل جس سے اہل بیت اطہار راضی ہو اور جس میں اہل بیت اطہار کی رضایت شامل ہے، ان عمل کو انجام جب انسان دیتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ انسان اب پاک ہوتا ہے اور خود اپنے اندر رشد کی کیپیبلٹی کو جنریٹ کرتا ہے اور وہ ڈیولپ ہوتی ہے اس کے اندر کہ اب وہ کمالات کے درجوں کو طے کر پائے. اسی لیے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ خود جعفر آغا مجتہدی فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں کمالات کو حاصل کرنا ہے تو اپنے نفس کو اور اپنے آپ کو اہل بیت اطہار کے سامنے کاملاً تسلیم کرنا پڑے گا. یہی ایک تنہا راستہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہی ایک تنہا راستہ ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے اندر اور اپنے وجود میں کمالات کو لا سکتے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ کمالات کو حاصل کریں اور اپنے اندر وہ کیپیبلٹیز کو جنریٹ کریں کہ جس سے ہم امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ناصروں میں سے شمار ہو سکے، تو وہ سارے کیپیبلٹیز کو ہم کب حاصل کر پائیں گے؟ جب ہم اپنے آپ کو اہل بیت اطہار کے سامنے اور امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے سامنے تسلیم کریں گے. یعنی اگر امام زمانہ نے کہہ دیا ہے کہ میری غیبت میں تمہیں مجتہد کو فالو کرنا ہے تو اب میں اپنے نفس کی بات کو نہیں مانوں گا بلکہ میں مجتہد کی بات کو مانوں گا، اور مجتہد جو کہہ رہا ہے اسے میں اپنے دل و جان سے قبول کروں گا. اگر میں اپنے دل و جان سے مجتہد کی بات کو قبول کر رہا ہوں اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ میں امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے سامنے تسلیم ہوں. دیکھیے اگر ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن میں بھی خداوند متعال ابلیس کا اور شیطان کا واقعہ نقل کرتا ہے کہ جب اللہ نے آدم کے پتلے میں اپنی روح کو پھونکا اور سب سے کہا کہ اس کا سجدہ کرو تو شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں برتر ہوں اور بلند ہوں کیونکہ تو نے مجھے آگ سے خلق کیا ہے. اور آدم جو کہ انسان کامل تھے اس زمانے میں اور خدا کی تجلی میں سے ایک تجلی تھے اور ولی خدا تھے، شیطان کہتا ہے کہ یہ مٹی سے بنے ہوئے ہیں اور یہ پستر ہے، مجھ سے پست ہے تو میں ان کا سجدہ نہیں کروں گا. اللہ سے ریکویسٹ کی کہ مجھے تیری عبادت کرنے کی مجھے اجازت دے، اس سجدے سے مجھے معاف کر دے، میں یہ سجدہ نہیں کروں گا، باقی تو جو کچھ بھی کہے گا اور جو میرے دل میں آئے گا میں اس طرح سے تیری عبادت کروں گا، ایسی عبادت کروں گا کہ کسی اور نے ایسی عبادت نہیں کی تھی. تو روایتوں میں ملتا ہے کہ خداوند متعال نے اس سے کہا کہ لا حاجت لی الی عبادتک، یعنی مجھے تیرے عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے بلکہ میں نے تجھے خلق کیا ہوں تاکہ تو تیرے کمال تک پہنچے. اسی لیے خداوند متعال نے پھر آگے فرمایا کہ انما اريد ان اعبد من حیث ارید لا من حیث ترید، یعنی میں چاہتا ہوں کہ تو میری اس طرح سے عبادت کرے جیسا میں چاہتا ہوں، نہ اس طرح سے جیسا تو خود چاہتا ہے. کیوں کہا خداوند متعال نے؟ دیکھیں یہ امپورٹنٹ ہے، اس لیے کہ خداوند متعال کو پتا تھا کہ شیطان کا کمال کس چیز میں ہے. یعنی
کوئی لجبازی کی بات نہیں ہے، کوئی ضدی پنے کی بات نہیں ہے کہ میں نے کہا اور تو نے نہیں سنا اس لیے میں تجھے باہر کر رہا ہوں، اس لیے میں تجھے رجیم اور رجم کر رہا ہوں. نہیں، بلکہ اللہ کو بہت اپنے بندوں کو کمال پر پہنچانا پسند ہے. یعنی جیسے کہ روایت میں ہے کہ اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خود خوبصورت ہے اور کامل ہے اور پسند کرتا ہے کہ دوسرے بھی، یعنی اس کے جو مخلوق ہے وہ بھی کمال کو حاصل کرے. اسی لیے خداوند متعال نے شیطان سے کہا کہ اگر تو چاہتا ہے کہ کمال تک پہنچے اور کمال کو حاصل کرے، لازم اور ضروری ہے کہ تو آدم کا سجدہ کرے، یعنی ولی خدا کے سامنے خشوع اور خضوع کرے، یعنی ولی خدا کی بات سنے. جو بھی ولی خدا کی بات سنے گا، ان کے پرچم کے تلے آئے گا، وہ کمال کو حاصل کر سکتا ہے. کوئی اور راستہ نہیں ہے. دیکھیے، اللہ سے نزدیک ہونے کا، قرب اللہ حاصل کرنے کا راستہ صرف اور صرف ولی خدا کے سامنے تسلیم ہونا ہے، دوسرا کوئی اور راستہ نہیں ہے. یہ خداوند متعال نے قرآن میں جگہ جگہ پر ہم انسانوں کو بتایا ہے. دیکھیے، اگر شیطان مستقیم یعنی ڈائریکٹلی اگر اللہ کی عبادت کر کے کمال حاصل کر لیا ہوتا تو آج بھی لوگ کمالات کو حاصل کر لیے ہوتے ڈائریکٹلی اللہ کو عبادت کر کے. لیکن اللہ نے یہ بتایا ہے کہ اگر مجھ تک پہنچنا ہے، قرب اللہ حاصل کرنا ہے، تو تنہا ایک راستہ ہے. اور وہ راستہ کیا ہے؟ وہ راستہ یہ ہے کہ ولی خدا کے سامنے تسلیم ہونا، ولی خدا کے پرچم کے تلے آنا. جو بھی ولی خدا کے سامنے تسلیم ہوگا وہ کامیاب ہو سکتا ہے، وہ قرب اللہ کو حاصل کر سکتا ہے. جتنے بھی دوسرے راستے ہیں، یعنی اگر جو بھی یہ ادعا کرتا ہے اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ سے مدد مانگتے ہیں، جیسے کہ یعنی سورہ حمد میں ہم پڑھتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی ہم تیری اطاعت کرتے ہیں اور تیرا کہنا مانتے ہیں، تو اللہ نے جگہ جگہ یہ بتایا ہے ہم سب کو کہ اگر مجھ تک پہنچنا ہے تو تمہیں ولی خدا کے ذریعے مجھ تک پہنچنا ہے، دوسرا کوئی اور راستہ نہیں ہے. بس اگر واقعاً ہم یہ ادعا کرے اور یہ دعویٰ کرے کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو ہمیں ولی خدا کے ذریعے سے اللہ تک پہنچنا ہوگا. دیکھیے، اسی بات کو ہم ایکسپلین کریں گے اس مجلس میں. ایک بہت بڑی شخصیت تھی حاج سید کریم کفاش. حاج سید کریم کفاش یہ اتنے بڑے شخصیت تھے کہ جتنے بھی علماء تھے سب ان کو مانا کرتے تھے، یعنی جانتے تھے اور مانتے بھی تھے. حاج سید کریم کفاش امام زمانہ عجل و تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں بہت زیادہ پہنچا کرتے تھے اور ان سے اکثر بات کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ امام زمانہ عجل و تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں جاتے ہیں اور امام زمانہ عجل و تعالیٰ فرجہ شریف ان کو ان کا مقام دکھاتے ہیں جنت میں کہ دیکھیے حاج کفاش تمہارا یہ مقام ہے جنت میں. تو حاج سید کریم ان سے پوچھتے ہیں کہ یا امام، کیا آپ بھی میرے ساتھ اس مقام پر رہیں گے جنت میں؟ تو obvious تھا کہ امام کیونکہ بہت عظیم شخصیت ہے اور ان کی جنت ایک دم عظیم ہے، کیونکہ جس نے جتنے امتحان اس دنیا میں دیے ہیں اس کی جنت بھی اتنی بڑی اور اتنی عظیم ہوگی اس دنیا میں. تو کیونکہ امام بہت عظیم شخصیت ہے اور امام نے کئی امتحانات دیے ہیں تو امام کی جنت بھی علیحدہ اور دوسری ہے اور بہت عظیم ہے. تو جب امام نے جواب دیا کہ نہیں، میری جنت یہ نہیں ہے جہاں پر تم ہو، تو حاج کریم کہتے ہیں کہ امام یہ جنت لے کے میں کیا کروں؟ میری جنت تو آپ ہو، آپ جہاں رہو اور مجھے اپنے ساتھ رکھو، میرے لیے جنت وہی ہے. دیکھیے کتنی معرفت ہے حاج سید کریم کو کہ راضی نہیں ہوئے اس عظیم جنت جسے دیکھنے کے بعد خود حاج سید کریم کے ہوش و حواس اڑ گئے کہ اتنی بڑی جنت، اتنی عظیم جنت، اتنی نعمتیں، اتنی برکتیں اور اتنے زیادہ اللہ کی نعمتیں اس میں جاری و ساری ہے
لیکن جب انہوں نے یہ سنا کہ وہاں پر امام نہیں ہے تو اس جنت کو قبول نہیں کیا اور کہا کہ میری جنت صرف آپ ہو۔ دیکھیے اس دنیا میں اور آخرت میں مومنین کو جو درجات عطا کیے جاتے ہیں اور جو جنت عطا کی جاتی ہے وہ ان کی معرفت کے حساب سے ہوتی ہے۔ اسی لیے ہم سے تاکید کی گئی ہے کہ آخر زمان میں یعنی آج کے زمانے میں دعائے معرفت امام زمانہ کو زیادہ سے زیادہ پڑھے، اس پر غور و فکر کرے کہ اگر ہمیں امام کی معرفت نہیں حاصل ہوگی تو ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم گمراہ نہ ہو تو لازم اور ضروری ہے کہ ہمیں معرفت ہو امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی، کہ اس کے بغیر انسان ایک درجہ بھی آخرت میں حاصل نہیں کر سکتا، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا ہے۔ یعنی اگر ہم صبح سے شام کر رہے ہیں اور شام سے صبح کر رہے ہیں اور امام کی کمی کو محسوس نہیں کر رہے ہیں، یعنی امام ہمارے درمیان نہیں ہے، تو وہ کیا چیز ہے جو میرے زندگی میں کم ہے، اس کو اگر میں محسوس نہیں کر رہا ہوں تو میں نے امام کی معرفت نہیں حاصل کی ہے۔ امام کی معرفت حاصل کرنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ میں ان کے باپ اور ان کے ماں کا نام جان لوں، ان کا حسب و نسب کو پہچان لوں، یہ جان لوں کہ وہ امام حسین علیہ السلام کی نسل میں سے ہے، یہ جان لوں کہ وہ جب ظہور کریں گے تو ظلم اس دنیا سے مٹ جائے گا۔ اتنا کافی نہیں ہے بلکہ اس سے زیادہ کی ضرورت ہے۔ اگر اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہوتی تو اس مسئلے کو ہمارے درمیان اس قدر بتایا نہیں جاتا، اس کی اہمیت کو ہمیں نہیں سمجھایا جاتا تھا۔ دیکھیے وہ مسئلہ جو دین میں سب سے امپورٹنٹ ہے وہ کون سا مسئلہ ہے؟ ایک شخص یعنی خود زرارہ جو امام باقر علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے، اور فضیل بول کے بھی ایک صحابی تھے، ان سے نقل ہے کہ انہوں نے امام باقر علیہ السلام سے سوال کیا کہ دین کیا ہے؟ تو امام نے کہا کہ دین اسلام کے 5 ستون ہیں، اور یہ 5 ستون کون سے ہیں؟ کہتے ہیں کہ نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج اور ولایت، یہ 5 رکن ہیں جس پر دین کھڑا ہے اور یہ ستون ہے دین کے۔ تو زرارہ سوال کرتے ہیں کہ یا امام کیا ان ستون میں سب سے امپورٹنٹ بھی کوئی ستون ہے؟ تو امام نے کہا کہ جی ہاں، ان سب ستون میں سب سے امپورٹنٹ ستون ولایت ہے، کیونکہ ولی خدا ہے جو تمہاری ہدایت کرے گا ان دوسرے 4 ستونوں کی طرف۔ دیکھیے یعنی اگر امام صحیح سلیکٹ کرو گے اور امام کو صحیح طرح سے پہچانو گے، اس کی معرفت صحیح طرح سے حاصل کرو گے تو ان 4 رکن تک، دوسرے جو 4 رکن ہیں یعنی نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، ان تک صحیح طرح سے پہنچ سکتے ہو۔ اگر معرفت امام نہیں ہوگی تو اصلاً ان رکن تک نہیں پہنچ پاؤ گے۔ وہ جو آج ادعا کرتے ہیں کہ نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، روزہ کیا رکھنا، ہم تو بغیر روزہ اور نماز کے جنت تک پہنچ جائیں گے، امام کیونکہ صحیح سلیکٹ نہیں کیا، اس کو سلیکٹ نہیں کیا جس کی آپ بات سن رہے ہو۔ دیکھیے ایک روایت میں ہے حدیث قدسی میں کہ ایک مرتبہ حضرت داؤد کو خداوند متعال فرماتا ہے کہ ایسے عالم دین کو میرے اور تمہارے درمیان قرار نہ دینا جس کے دل میں دنیا کی محبت ہو، کیونکہ جس کے دل میں دنیا کی محبت ہے وہ خود نقصان میں ہے اور وہ تمہارے بھی ایمان کا لٹیرا ہے، یعنی تمہارے ایمان کو تم سے چھین لے گا، تمہارے دل میں بھی وہ دنیا کی محبت کو ڈال دے گا۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ کسی بھی عالم دین کو عالم دین نہ سمجھو، اگر اس عالم دین کے دل میں دنیا کی محبت ہے تو وہ تمہیں دنیا کی محبت ہی دے گا، اہل بیت کی محبت نہیں دے سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ قانون ہے۔ قانون کیا ہے کہ فاقد الشیء موتی شے نہیں ہو سکتی ہے، یعنی وہ چیز جو ہمارے پاس نہیں ہے وہ ہم آپ کو نہیں دے سکتے۔ یعنی اگر ایک شخص آتا ہے ہمارے پاس، آ کر ہم سے کہتا ہے کہ مجھے 1 کروڑ روپیہ چاہیے، ہمارے پاس نہیں ہے 1 کروڑ روپیہ، ہم اس کو کیسے دیں گے 1 کروڑ روپیہ؟ نہیں دے سکتے۔ اگر ایک شخص کے پاس اہل بیت اطہار کی محبت نہیں ہے
اور ہم جا کر اس سے اہل بیت اطہار کی محبت ایکسپیکٹ کریں اور یہ سوچے کہ وہ ہمیں اہل بیت اطہار کی محبت دے گا، تو یہ ہم بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ دیکھیے اسی لیے امام باقر علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ولایت ہے جس کی وجہ سے تم دوسرے ارکان تک پہنچ سکتے ہو، اور ولی خدا یہ کہہ کر گئے ہیں، یعنی امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف یہ کہہ کر گئے ہیں کہ میں غیبت میں جا رہا ہوں، اور میری غیبت میں تم سب پر واجب ہے کہ مجتہد کی بات سننا، کسی اور کی بات نہیں سننا۔ کسی اور کی بات اگر سنو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ آج اگر ہم لوگ ترکی میں اور سیریا میں دیکھتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو خود کو علی ولی اللہ ہی کہتے ہیں کہ ہم علویون ہیں، اور ان کے نماز پڑھنے کا طریقہ بالکل الگ ہے۔ نماز اصلاً ان کے زندگی میں نہیں ہے، روزے نہیں رکھ سکتے یہ لوگ۔ کیوں نہیں رکھ رہے ہیں روزے؟ کیوں نماز سے دور ہو گئے؟ کیوں حجاب نہیں ہے ان کے زندگی میں؟ کیونکہ یہ مجتہد سے دور ہو گئے۔ دیکھیے یعنی آپ غور کریں، بیٹھے اور سوچیں، تفکر کریں کہ کیوں یہ سب ہو رہا ہے، اور کیوں دشمنان اسلام چاہتے ہیں کہ جوان خاص کر مجتہد سے دور ہو جائے، الگ الگ شبہات، الگ الگ ڈاؤٹس کریٹ کرتے ہیں بچوں کے ذہنوں میں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو مجتہد ہے، مجتہد سے تو خطا ممکن ہے، خطا کر سکتے ہیں۔ کیا تم چاہتے ہو کہ ایسے کو فالو کرو جو خطا کرتے ہیں؟ دیکھیے یہ فلان فتوے کو فلان مجتہد نے حلال قرار دیا ہے، اسی فتوے کو فلان مجتہد نے حرام قرار دیا ہے۔ ایک ہی فتویٰ، یعنی ایک ہی چیز کا فتویٰ ہے، ایک مجتہد حلال کہہ رہا ہے، ایک مجتہد حرام کہہ رہا ہے۔ یہ کیوں تفاوت ہے؟ یہ کیوں اختلاف ہے؟ اس طرح کے ڈاؤٹس دشمن آتا ہے اور ہمارے یوتھس کے ذہنوں میں ڈالتا ہے، اور کہتا ہے، اور ہمارے جوانوں سے کہتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ تم خود بیٹھو اور خود سوچو کہ کیا صحیح ہے۔ مجتہد کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن دیکھیے زمانے کا امام جب غیبت میں جا رہا ہے تو کہہ کر گیا ہے کہ دیکھیے مجتہد کو فالو کرنا، خود اپنے نفس کو فالو نہیں کرنا۔ خود ہم جو ناقص العقل ہے، انسان کی عقل کامل نہیں ہے۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ کامل ہو تو اسے عقل کامل کے سامنے تسلیم ہونا پڑے گا، اور عقل کامل کوئی اور نہیں ہے بلکہ معصومین علیہم السلام ہے، اور معصومین علیہم السلام کہہ کر گئے ہیں کہ تمہیں اگر کمال تک پہنچنا ہے تو تمہیں مجتہد کو فالو کرنا پڑے گا۔ اگر مجتہد کو فالو کریں گے تو ہی ہم کمال تک پہنچ سکتے ہیں، کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ عزیزان گرامی اس پر غور کرے اور اس پر فکر کرے، دشمنوں کے پلانز اور پروپیگنڈے کا شکار نہ ہو۔ دیکھیے آج دنیا کس طرف آگے بڑھ رہی ہے، ان سب باتوں پر تھوڑا دھیان دے اور دیکھیے کہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں، اور دشمن کے پلانز کیا ہے، دشمن کیا پروپیگنڈا بنا رہا ہے، کیوں دشمن الگ الگ طرح سے یوتھس کو مجتہدین سے دور کر رہا ہے۔ آج اگر ہم لوگ آبزرو کریں دنیا کے میپ کو تو دیکھیے یعنی ایک قصہ آپ کے سامنے بیان کرنا پسند کریں گے کہ ایک بہت بڑے مجتہد گزرے ہیں آیت اللہ شیرازی، جن کا جو مشہور ہے تمباکو کے اگینسٹ فتویٰ دینے کے لیے۔ یہ مجتہد آتے ہیں اور فتویٰ دیتے ہیں کس بات کا؟ کہ تمباکو آج سے یوز کرنا حرام ہے۔ یعنی یہ کب فتویٰ دیا گیا تھا؟ جب عراق اور برٹین، انگلینڈ میں ایک پیکٹ سائن ہوا تھا کہ سارا تمباکو انگلینڈ سے آئے گا اور انگلینڈ اس پر مہر لگائے گا، اور اب وہ تمباکو عراق میں یوز ہو سکتا ہے۔ تو جب مجتہدین نے دیکھا کہ یہ اگر ڈیل سائن ہو جاتی ہے تو اس میں لوگوں کا بہت بڑا نقصان ہے، دین کا بہت بڑا نقصان ہے، اور یہ پلیٹ فارم بنے گا کہ برٹین عراق میں انٹر کرے، تو آیت اللہ شیرازی نے فتویٰ دیا اور حکم دیا کہ کوئی بھی تمباکو کو یوز نہیں کرے گا۔ اور پھر سب لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ ڈیل کینسل ہو جاتی ہے اور ٹوٹ جاتی ہے۔ جب یہ ڈیل ٹوٹ جاتی ہے تو مجتہد جو ہوتے ہیں اس زمانے میں، دوسرے مجتہدین، وہ بہت خوش ہوتے ہیں، آتے ہیں آیت اللہ شیرازی کو مبارکباد دینے کے لیے، آتے ہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں، لیکن آیت اللہ شیرازی بہت ناراض ہے اور غمگین ہے۔ ایک مجتہد اس میں سے ان سے سوال کرتا ہے کہ اتنی بڑی کامیابی حاصل ہوئی اور
یہ ڈیل ٹوٹ گئی، بہت خوشی کا مقام ہے، آپ کیوں ناراض ہو اور آپ کیوں غمگین ہو؟ تو آیت اللہ شیرازی کہتے ہیں کہ کیونکہ دشمن کو پتہ چل گیا ہے کہ شیعت کی طاقت اور قدرت کہاں ہے، اب سارے حملات اور سارے اٹیکس جو ہوگے وہ اس ریلیشن اور اس بانڈنگ پر ہوگے، یعنی مومنین اور مجتہد کی بانڈنگ. اس بانڈنگ کو خراب کرنے کے لیے اب دشمن پلان کرے گا، اب دشمن الگ الگ حربے یوز کرے گا، دشمن الگ الگ طرح سے اور الگ الگ ڈاؤٹس یوتھس کے ذہنوں میں ڈالے گا کہ تمہیں مجتہد کو نہیں فالو کرنا ہے، مجتہد تو معصوم نہیں ہے، ان سے بھی خطائیں اور غلطیاں ہوتی ہے. تو الگ الگ حملے جتنے بھی ہوگے وہ سب مجتہد پر ہوگے. اور دیکھیے اس کے بعد بھی، یعنی اگر آج کے زمانے میں آ جائے 2021 میں، تو آج ہم لوگ اگر دنیا کو آبزرو کریں تو یہی چیز کو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی فرنٹس ہیں آج جس پر آج دشمن فائٹ کر رہا ہے، آپ سیریا دیکھ لیجئے، عراق دیکھ لیجئے، افغانستان دیکھ لیجئے، پیلسٹائن دیکھ لیجئے، یا لیبنان دیکھ لیجئے، یا یمن کو دیکھ لیجئے، ہر جگہ پر جتنے بھی فورسز ہیں، ریزسٹنس فورسز، وہ سب مجتہد کے انڈر میں ورک آؤٹ ہو رہی ہے، اور مجتہد ہے جو انہیں ہینڈل کر رہا ہے. مجتہد ہے وہ جو دستور دیتا ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے اور تمہیں کس طرح سے آگے بڑھنا ہے، تمہارا پلان کیا رہے گا. مجتہد کے کہنے پر ساری فورسز ایکٹیو ہے، اور سارے فورسز ایک پرچم کے تلے آج دنیا میں کام کر رہی ہے. اسی لیے اتنی عظیم کامیابی ہم دیکھ رہے ہیں کہ دین اسلام اور شیعت کس طرح سے پوری دنیا میں پھیل رہا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ افغانستان میں شیعت کس طرح سے پھیل رہی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ سیریا میں کس طرح سے شیعت پھیل رہی ہے، لیبنان میں کس طرح سے شیعت پھیل رہی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں آج بہت تیزی سے شیعت پھیل رہی ہے، اور یہ سب کچھ مجتہد کے پرچم کے تلے یہ پوری شیعت پھیل رہی ہے. یعنی ہم آج دیکھتے ہیں کہ خود US امریکہ کا بیان ہے کہ ہم جب عراق میں انٹر کیے تھے تو ہمارا 30 ایئرز کا پلان تھا، 30 سال تک ہم عراق میں رہیں گے اور وہاں سے باہر نہیں نکلیں گے. اور دشمن نے یعنی US نے داعش کو کریٹ کیا، خود US نے داعش کو کریٹ کیا ہے. اس کے لیے آپ کو الگ الگ بیانات یوٹیوب پر مل جائیں گے کہ خود ہلیری کلنٹن کہہ رہی ہے، کنڈولیزا رائس کہہ رہی ہے کہ ہم ہیں جس نے طالبان کو کریٹ کیا، ہم ہیں جس نے داعش کو کریٹ کیا، ہم ہیں جو ان کا سپورٹ کرتے ہیں، ہم ہیں جو ان کو ویپنز پرووائڈ کرتے ہیں، ہم ہیں جو انہیں سیٹلائٹ سے ڈیفرنٹ انفارمیشنز پرووائڈ کرتے ہیں. پورا بیک اپ US نے دیا تھا تاکہ پورے عراق پر داعش کا پرچم لہرائے اور عراق اور سیریا ہمیشہ کے لیے US کے غلام بن جائے. لیکن ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ خود US اور خود داعش اور طالبان کس ذلت کے ساتھ عراق سے باہر ہوئے ہیں، سیریا سے باہر ہوئے ہیں. کس طرح سے یہ ممکن ہو پایا ہے؟ دیکھیے، یعنی آپ لوگ اس پوری ہسٹری کو پڑھیں اور اپنے بچوں کو بتائیں یہ کتنا امپورٹنٹ ہے اور ایک مجتہد کتنا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. یعنی آیت اللہ سیستانی کہتے ہیں کہ میں جب چاہتا تھا کہ حکم صادر کروں کہ داعش کے خلاف لڑنے کے لیے عراقی جوان جائے اور جا کر داعش کا مقابلہ کرے، تو انہوں نے یوں ہی فتویٰ نہیں دے دیا، یوں ہی حکم نہیں دے دیا، بلکہ پہلے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے توسل کیا، رو رو کر اور گڑ گڑا کر امام زمانہ کی بارگاہ میں خشوع اور خضوع کے ساتھ توسل کیا، دعا کی، اور اس کے بعد آتے ہیں آیت اللہ سیستانی اور آ کر کہتے ہیں کہ جو بھی جوان کیپیبلٹی رکھتا ہے کہ لڑ سکتا ہے تو وہ جائے اور داعش کو اس کنٹری سے باہر کھدیڑے، باہر نکال دے. اسی طرح سے سیریا کی لڑائی میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ آیت اللہ خامنائی کے حکم پر ایرانی جوان جاتے ہیں اور حاج قاسم سلیمانی کے پرچم کے تلے پوری فورس جاتی ہے اور کیسے داعش کو سیریا سے باہر کرتی ہے. حاج محسن حججی، شہید محسن حججی جاتے ہیں، اپنی شہادت پیش کرتے ہیں. حسین حمدانی، شہید حسین حمدانی جاتے ہیں، اپنی شہادت دیتے ہیں، اپنے گلے کٹوا دیتے ہیں.
ایک مجتہد کے کہنے پر کیوں یہ سب ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہ یقین رکھتے ہیں، دیکھیے یہ جوان یقین رکھتے ہیں کہ یہ جو مجتہد ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ نائب امام ہے، نائب امام ہے جو حکم دے رہا ہے، اور نائب امام کا حکم کوئی اور نہیں بلکہ امام کا حکم ہے، امام کا حکم کچھ اور نہیں بلکہ خداوند متعال کا حکم ہے۔ اگر کمال تک پہنچنا ہے، اگر شہادت جیسی سعادت کو حاصل کرنا ہے، لازم اور ضروری ہے کہ مجتہد کو فالو کرے۔ اگر مجتہد کو فالو نہیں کریں گے اصلاً اور ابداً سعادت حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر شیعت کو سٹرونگ ہونا ہے، اگر شیعت کو کامیاب ہونا ہے، اگر ہمارے جوانوں کو کامیابی کے راستے پر آگے بڑھنا ہے، سکسس حاصل کرنی ہے، پروگریس کرنی ہے، کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، صرف اور صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ ہے کہ مجتہد کو فالو کرنا، وہ راستہ ہے کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے باتوں پر تسلیم ہونا، 100% تسلیم ہونا۔ یہی باتیں تھی، یہی وہ عمل ہے جس سے انسان کے اندر وہ سارے صفات ظاہر ہوگے، وہ اللہ کے صفات ظاہر ہوگے، اللہ کی تجلیات انسان کے اندر دکھائی دے گی۔ اب انسان جب کاملاً ولی خدا کے سامنے تسلیم ہوگا تو اب ولی خدا کے وہ سارے صفات اس شخص کے اندر ظہور کریں گے۔ اس لیے بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کربلا میں جتنی بھی شخصیتیں تھیں، جناب علی اصغر سے لے کر جناب جون سے لے کر جناب حبیب ابن مظاہر جو بہت بوڑھے تھے، ہر ایک شخص جناب علی اصغر سے لے کر، اور خواتین میں بھی جناب زینب سے لے کے جناب ام رباب، جناب رباب سے لے کے ہر شخصیت کربلا کے میدان میں پوری طرح سے تسلیم تھے امام علیہ السلام کے حکم پر، اور امام حسین علیہ السلام کے سامنے کس طرح سے تسلیم تھے کہ کبھی کوئی عمل اس طرح سے انجام نہیں دیا کہ امام کو شرمندگی کا احساس ہو۔ دیکھیے، یعنی اگر ہم آبزرو کرتے ہیں اور دقت کریں گے اور سٹڈی کرتے ہیں تو ہم پاتے ہیں کہ خواتین بھی جو تھے کربلا میں وہ بھی پوری طرح سے تسلیم تھے، اور جتنی بھی خواتین تھے کربلا میں ان سب کی معرفت امام کے بنسبت بہت زیادہ تھی۔ یعنی اس لیے ہی ہم سے کہا گیا ہے کہ دعائے معرفت پڑھو، بار بار دعائے معرفت پڑھو۔ ہم ایک بار چاہتے ہیں کہ دعائے معرفت کی تلاوت کرتے تاکہ آپ اسے نوٹ کر لیں اور اسے ہر روز پڑھا کرے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک، اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی، کہ اگر میں اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچان پاؤں گا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا، ضللت عن دینی، دین سے گمراہ ہو جاؤں گا، دور چلے جاؤں گا۔ سارے عمل کو انجام دیتا ہوں، یعنی میں نماز پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، حج جاتا ہوں، صدقہ دیتا ہوں، لوگوں کی مدد کرتا ہوں، لیکن اگر میں امام کے ساتھ نہیں ہوں، یہی عمل مجھے دین سے دور کرتے ہیں، اللہ سے دور کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کل کی مجلس میں ایکسپلین کریں گے کہ عمل انجام دینا انسان کو اللہ سے نزدیک ہونے کا سبب نہیں بنتا ہے، بلکہ وہ امام ہے جو انسان کو اللہ سے نزدیک کرتا ہے، وہ امام ہے، اور امام کی پیروی کرنا ہے اور امام کے سامنے تسلیم ہونا ہے جو انسان کو کمالات تک پہنچاتی ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کربلا کے میدان میں کہ جتنی بھی شخصیتیں میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے پرچم تلے تھے، سب کی معرفت بہت عظیم اور بہت زیادہ تھی۔ اس لیے بھی امام حسین علیہ السلام ہمیشہ فرمایا کرتے تھے، کیا فرمایا کرتے تھے؟ کہتے تھے کہ لَعَمْرُكَ إِنِّي لَأُحِبُّ دَارًا تَكُونُ بِهَا سَكِينَةٌ وَالرُّبَابُ، یعنی مجھے وہ گھر پسند ہے جہاں پر بی بی سکینہ اور رباب رہتی ہو۔ دیکھیں یہ امام حسین علیہ السلام کی محبت کو بتا رہا ہے، اور اسی طرح سے روایت کے عین جملے ہیں، روایت میں اس طرح سے عیناً یہی عبارت آئی ہے کہ کیوں امام حسین علیہ السلام
جناب رباب سے اتنی محبت کرتے تھے کیونکہ جناب رباب کی معرفت اتنی عظیم تھی، کیونکہ جناب رباب امام حسین کی معرفت رکھتے تھے، خداوند متعال کی معرفت رکھتے تھے، اتنی زیادہ معرفت رکھتے تھے، اتنی شدید معرفت رکھتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام اتنا ہی شدید جناب رباب سے محبت کرتے تھے. یعنی آپ آبزرو کریں اور دیکھیے کہ کتنا عظیم گھرانہ ہے. اسی لیے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کربلا میں جو اہم کردار نبھایا ہے وہ جناب رباب اور ان کے بچوں نے نبھایا ہے. آپ جناب علی اصغر کو دیکھ لیجئے، آپ جناب سکینہ کو دیکھیے، آپ جناب رقیہ کو دیکھیے، 3 سال کی بچی ہے یہ جناب رقیہ، لیکن دیکھیے کس طرح سے اپنے کردار کو نبھایا ہے، کس طرح سے امامت کی حفاظت کی ہے، کس طرح سے ہر قدم اٹھایا ہے، کبھی امام کو شرمندہ نہیں ہونے دیا. یہ جو ہم مسائب میں بہت مرتبہ سنا کرتے ہیں کہ جب جناب علی اصغر علیہ السلام کو امام حسین علیہ السلام لے کر جانے لگے میدان کی طرف، پیچھے سے جناب رباب آواز دیتی ہے مہلن مہلا یابن الزہرا، یعنی اے یابن الزہرا، اے امام حسین علیہ السلام تھوڑا دھیرے آگے جائے، تھوڑا دھیرے آگے جائے، مجھے ایک مرتبہ پھر سے جناب علی اصغر علیہ السلام کی زیارت کرنے دے، مجھے اس سے ملنے دے. کیا جناب رباب چاہتی تھی کہ امام حسین علیہ السلام شرمندہ ہو؟ نہیں. اگر ہم اس طرح سے سنتے بھی ہیں مصائب میں تو اس طرح سے انالائز کرے، دیکھیے اس طرح سے اس کی تحلیل کرے. کیا کرے؟ دیکھیے جب آتے ہیں جناب رباب، آ کر بچے سے جب ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بچے، میرے بیٹا، امام حسین کے سر کو جھکنے نہیں دینا. دیکھ بیٹا، اپنے سینے پر تیر کو لے لینا لیکن امام حسین تک تیر نہ آنے پائے. دیکھیے کتنی بامعرفت خواتین تھے کربلا میں. کبھی یہ نہ سوچے کہ امام حسین یہ سوچ رہے تھے کہ اگر میں خیمے میں جاتا ہوں تو میں شرمندہ ہوں گا، رباب کو میں کیا منہ دکھاؤں گا. نہیں عزاداروں، اس طرح سے بالکل بھی نہیں. جناب رباب کی منزلت اور ان کا مرتبہ بہت بلند ہے. جیسے ہی جناب رباب نے سنا کہ جناب علی اصغر کو تیر لگا ہے تو یہ خاتون خیمے کے کونے میں جا کر بیٹھ جاتی ہے. نہیں پسند کرتی کہ امام حسین کے سامنے آئے اور امام حسین کو شرمندگی کا احساس بھی ہو. یعنی نقل میں لکھا ہوا ہے، تاریخ میں لکھا ہوا ہے، نواسخ التاریخ میں، کہ جب امام حسین علیہ السلام جناب علی اصغر کو لے کر آئے، بچہ شہید ہو گیا تھا، تو لا کر جناب زینب کے حوالے کیا اور جناب زینب اسے ایک دوسرے خواتین کو دے رہی تھی، وہ دوسری خاتون کو دے رہی تھی. یہ بچہ بغل جا رہا تھا، سب گریہ کر رہے تھے. سب نے دیکھا کہ جناب رباب نہیں ہے. جب سب نے دیکھا تو غور کیا کہ جناب رباب خیمے کے کونے میں سجدے میں سر اپنا رکھے ہوئے ہیں اور اللہ سے دعا کر رہی ہے کہ اے پروردگار، مجھ سے اس قربانی کو، چھوٹی سی قربانی کو قبول کر لے، اور تیرا شکر ہے کہ امام تک کوئی آنچ نہیں آئی اور میرا بچہ شہید ہو گیا. بچوں اور عزاداروں، اپنے نفس کی تربیت اسی طرح سے کرے. دیکھیے کبھی مجتہد پر آنچ نہ آنے پائے، کبھی امام پر آنچ نہ پانے پائے، اپنی جانیں فدا ہو جائے امام پر، اپنی جانیں فدا ہو جائے، میرے مال، میرے بچے، میرا سب کچھ فدا ہو جائے معصومین پر، میرا سب کچھ فدا ہو جائے زمانے کے امام پر. یہ درس ہے کربلا کا. یہ جو ہم درس اور یہ جو ہم شعار لگاتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں کہ ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا، یہ یوں ہی صرف شعار نہیں ہے عزاداروں، یہ حقیقت ہے جو ہمیں کربلا نے بتائی اور سمجھائی ہے.
یاد کرو کہ جب محسن حججی کا جنازہ آتا ہے تو محسن حججی کی وائف آ کر یہ بیان دیتی ہے کہ دشمن میرے آنکھوں سے کبھی آنسو نہیں دیکھ پائیں گا. اس خاتون نے یہ شجاعت اور یہ صبر کو کہاں سے سیکھا ہے؟ یہ خاتون کربلا کی درس پڑی ہوئی خاتون ہے. یہی وہ خاتون ہے جس نے کربلا سے اصلی درس حاصل کیا ہے. اپنے امام تک کوئی آنچ نہیں آنے پائے. میرا ہسبینڈ شہید ہو جائے، میرے بچے شہید ہو جائے، میرا مال فدا ہو امام پر، میں خود فدا ہو جاؤں امام پر، لیکن ہاں عزادارو کوئی بھی چیز امام تک نہیں پہنچنا چاہیے. یہ سب سے بڑا درس ہے کربلا کا ہم سب کے لیے. کتنی بامعرفت خاتون تھی یہ جناب رباب. جب جناب رباب کو اسیر کر کے لے جایا گیا دربار کوفہ میں، تو دربار کوفہ میں جب ابن زیاد امام حسین علیہ السلام کے سر کے ساتھ بے حرمتی کر رہا تھا، تو جناب رباب آگے بڑھتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کے سر کو اپنے آغوش میں لیتے ہیں، ایک بوسہ دیتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ واہ حسینہ فلا نسیت حسینہ، کہ واہ میرے حسین، میں اپنے حسین کو کبھی فراموش نہیں کروں گی، میں وہ وقت کو کبھی فراموش نہیں کروں گی کہ جب نیزے اور تلوار میرے امام کے طرف آ رہے تھے اور امام کو ہدف قرار دے رہے تھے. واہ حسینہ، میں نے دیکھا ہے کیسے امام حسین علیہ السلام کا لاشا جلتی ہوئی زمین پر پڑا تھا، بے گولو کفن پڑا تھا. واہ حسینہ، میں بھی کبھی چھاؤں میں نہیں بیٹھوں گی. ہاں عزادارو، یہ خاتون جناب رباب 1 سال سے زیادہ زندہ نہیں رہی اور ہاں کبھی سائے میں نہیں آئی. جب بھی جناب رباب سے کہا جاتا کہ آ جائے تھوڑا سائے میں آ جائے، ہمیشہ جناب رباب کہتے میں کیسے سائے میں آ جاؤں، میں نے دیکھا میرے زمانے کا امام، اس کا لاشا بے گول و کفن تپتی ہوئی زمین پر پڑا ہوا تھا، کوئی کفن دینے والا نہیں تھا، کوئی دفن کرنے والا نہیں تھا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم العظم الأجل الأكرم. 10 مرتبہ سب مل کر پڑھے یا اللہ 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 یا اللہ. اے پاک پروردگار، واسطہ ہے اہل بیت اطہار کا، واسطہ ہے سید الشہداء کا، ہم سب کو پوری طرح سے اپنے زمانے کے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرد الشریف کے سامنے تسلیم ہونے کی توفیق عطا فرما. اے پاک پروردگار، واسطہ اہل بیت اطہار کا ہمیں مجتہد کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما. اے پاک پروردگار، واسطہ اہل بیت اطہار کا پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگو فرما. جہاں جہاں بھی مومن و مومنات ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار، واسطہ اہل بیت اطہار کا پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگو فرما. اے پاک پروردگار، امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کا ظہور جلد از جلد فرما، ان کے ناصروں میں ہمارا شمار فرما. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کل مومنین والمومنات کو بخش دے.